Bismillahirrahmanirrahim. Now we can discuss about open defecation, safe latrine, possible prevention behavior. This session is part of personal health and hygiene and hand washing. So let us start. In this picture, a person defecating in open field, which is a very dangerous for our society. What happened when someone defecates in the open? What do the phases go? Where do the phases go? What happened when it rains? When someone defecates into the open, we are all at risk of eating the feces. یہ کچھ سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں ابھرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باہر اوپن کھیتوں میں جا کے پخانہ کرتا ہے تو اسے ماحول پہ، انسانی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ پخانہ کدھر جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس پخانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بہہ جاتا ہے کھیتوں میں، گندگی پھیل جاتی ہے. جب کوئی اس طرح جا کے کھلے کھیتوں میں پخانہ یا پیشاب کرنا شروع کرے تو ہم تمام کی زندگیاں، تمام لوگوں کی جو صحت ہے اور ان کی لائف ہے وہ خطرے میں ہے کہ وہ فیزز کھاتے ہیں. Open defecation is most commonly spread by these F's: feet, flies, finger, field, flute, water supply, safe latrine reduce diarrhea. Improve water supply also reduce the time and energy spent on collection of water, particularly for women and girls. جب کسی جگہ پہ، کسی گاؤں میں پینے کے لیے صاف پانی میسر ہوتا ہے تو یہ خاص کر خواتین اور لڑکیوں کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نہ ہونے کی صورت میں پانی لانا عورتوں اور بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. یہ معاشرے نے تعین کیا ہے، یہ اسلام نے، یہ کسی دوسرے اس نے تعین نہیں کیا ہے. یہ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو فرسودہ خیالات کے ہوتے ہیں، وہ یہ تعین کیے ہوئے ہیں کہ پانی لانا بچوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کو بہانا، اس کو خرچہ کرنا پھر سارے گھر والوں کی ہوتی ہے ذمہ داری. Safe latrine can reduce diarrhea by 1/3. محفوظ جگہ پہ اگر لیٹرین ہو تو وہ ڈائریا کو 1/3 لوگوں کو ڈائریا ہونے سے بچا لیتا ہے.
Latrines give women and girls privacy and increase their dignity. جہاں جہاں لیٹرین ہوتے ہیں وہاں عورتوں اور بچیوں کی پرائیویسی، ان کی عزت، ان کا وقار محفوظ ہوتا ہے. مطلب جس گاؤں میں لیٹرین نہ ہو وہاں بچے یا بڑے آدمی کھیتوں میں جا کے پخانہ کر کے آتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے لیکن مجبوری کی صورت میں کرتے ہوں گے. پھر عورتیں کیا کریں گی؟ ان کی تو پرائیویسی کا مسئلہ ہے، ان کی تو عزت کا سوال ہے. عزت کا تو دونوں کا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی ہے، لیکن سوسائٹی کچھ اس طرح سے اسٹرکچرڈ ہے کہ سوسائٹی کچھ اس طرح سے بلٹ ہوا ہے کہ وہاں اگر مرد اوپن فیلڈ میں جا کے پاخانہ کرے، پیشاب کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی ہے. لیکن اگر اسی طرح کوئی عورت جائے تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی ہے، اس کا پردے کا حرج ہوتا ہے. اسی لیے اگر گھروں میں صاف لیٹرین ہو تو عورتوں کی وقار میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں کم سے کم ایک لیٹرین تو صحیح اس طرح سے بنائے کہ جس کو آسانی سے خواتین اور لڑکیاں استعمال کر سکیں. اور اس طرح پراپر ہینڈ واشنگ کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. پراپر واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹوریج. Proper waste management, washing fruits and foods item, proper washing and storage of food and utensil. Possible prevention behaviors. Latrine have the added advantage of providing privacy when they have substructures, walls and doors or curtain. Women and girls in particular really appreciate the privacy that latrine provide. Knowing women have their privacy makes the whole family proud. Toilet facilities at community level. Insufficient number of toilet facilities with hand washing units should be available. One facility is required for every 20 community members. Facilities should be easily accessible, no more than a 5-minute walking from the village. Instruction for proper use should be permanently posted. Sustainable use of bathroom and latrines. Wash toilet and bathroom after use. یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بہت عام لگتے ہیں لیکن یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت کام آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ٹوائلٹ یا باتھ روم کو استعمال کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کرے، اس کو صاف ستھرا کر کے باہر نکلے، گندگی پھیلا کے باہر نہ نکلے. وائٹ واش آفٹر 2 or 3 months. باتھ روم کے دیواروں کو چونا یا رنگ یا پینٹ ہر 3 یا 4 مہینے بعد
کرنا چاہیے تاکہ وہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو، اس میں کھڑکی بھی ہو وینٹیلیشن کے لیے۔ واش کموڈ آفٹر ڈیفیکیشن، پخانہ کرنے کے بعد کموڈ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ سفر میں جو لوگ ہوتے ہیں، راستے میں کتنے ٹوائلٹس ہوتے ہیں، لوگ حاجات رفع کے لیے گاڑی سے اترتے ہیں، ان ٹوائلٹس کو، ان واش رومز کو انتہائی گندا چھوڑ کے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی اور بھی آ کے استعمال کرے گا۔ ان میں ٹوائلٹ پیپر، ان میں یہ یوز شدہ نیپیز، ان میں پتھر، ان میں پٹی کے ٹیلے، یہ سب ڈالتے ہیں۔ کسی بھی واش روم میں پانی کو بند کرنے کا کوئی صحیح ٹیپ ہے ہی نہیں، پانی ہمیشہ اس میں کھلا ہوتا ہے یا پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب باتھ روم راستے میں کسی کا بھی یوز کریں، آپ کے کام میں تو آیا نا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور باہر نکلنے سے پہلے اس کو صاف ستھرا کر کے نکلے تاکہ کوئی اور آئے تو آپ کو دعا دے کہ اس میں اس کو استعمال کرے۔ اگر آپ اس باتھ روم کو گندا چھوڑ کے باہر نکلیں گے تو دوسرے لوگوں کو آپ کی اس حرکت سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہم جانتے نہیں یا انجانے میں بھی لوگ اس طرح کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی ایسے نا گندگی پھیلا کے نکلتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ باتھ روم میں پانی نہیں بہاتے ہیں، وہ کموڈ نہیں دھوتے ہیں، وہ ٹیشو پیپر ادھر فرش پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ باتیں تو معمولی ہے، لیکن یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے ماحول کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے ملک کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہم گاڑیوں میں بہت سارے پیسنجروں کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی چپس کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ بوتلوں کو، شاپروں کو ایسے شیشے سے باہر روڈ پہ پھینک کے جاتے ہیں۔ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیسنجر جب گاڑی میں بیٹھے تو یہ اعلان کرے کہ نہ گاڑی کو کوئی گندا کرے، نہ یہ شاپر ماپر باہر روڈ پہ پھینکے، بلکہ ان سب کو ایک بندے کی ذمہ داری لگا دے، کنڈکٹر ہو یا جو بھی پیسنجر ہو، ان میں سے کسی ایک کی ذمہ داری لگا دیا جائے کہ وہ تمام بوتلوں اور جو چپس کے پیکٹس ہیں ان کو ایک شاپر میں جمع کریں اور کوڑا دان میں پھینکیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت تعلیم یافتہ لوگ، بوڑھے بچے سارے اس طرح گندگی پھیلا کے جاتے ہیں، اس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے، اور ماحول جب آلودہ ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، پھر ہم فریاد کرتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی احتیاط کریں، اگر ہم سفر کریں تو ہم ٹوائلٹ یوز کریں، اس کو صاف کر کے باہر نکلیں۔ ہم کچھ کھائے تو اس کو یا تو اپنے پرس میں رکھیں یا اس کو شاپر میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھ لیں، اپنے بیگ میں کسی مناسب جگہ پہ آپ کو کوڑا دان نظر آئے اسی میں ڈال دیں۔ This is the end of the session. Please subscribe my channel and press the bell icon